جو خط حمزہ شورا کی نشین صاحب کی طرف سے آیا ہے اس میں جو شروع کی فکرے میں شروع کی سطر میں لکھا ہوا ہے کہ پہاڑی دنوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پاکستان سمیت پورے علاقے میں ظاہر فضا پیدا کر It is, in my opinion, it's understatement. معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے اصل میں. وجہ یہ ہے کہ کشیدگی یا کشیدگی نہیں بلکہ حالت جنگ میں ہے. کشیدگی سے آگے بڑھ چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو تبدیل شدہ صورتحال ہے اس میں اضطراب نہیں بلکہ باقاعدہ جسمانی اور مالی طور پہ تباہی بڑا نقصان ہوا ہے اس جنگ کے اثرات کی وجہ سے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے یہ جو حالات ہیں اس کے اسباب کیا ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس کے ایران کا جو کاش ہے، ایران کی اسٹریٹجی حکمت عملی اس نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ناقص ثابت ہوئی. مشن ایران کا تھا کبھی ہے کہ صہیونیت کے مارے ہوئے ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو ان کے تشدد سے دہشت گردی سے بچایا جائے. لیکن اس کے لیے ایران نے بجائے اس کے تدبر سے تحمل سے بات کر کے مسئلے کو حل کرتے، انہوں نے باقاعدہ جوش و جذبے کے ساتھ لڑائی مول لے لی. حالانکہ جو مسلک اس وقت ایران میں برسر اقتدار ہے ان کے جو نظریہ ہے مسلک دینی کہ مسلک کے تحت جھوٹ بولنا جائز ہے نہیں. اگر جان بچانی ہو تو جھوٹ بول کر نظریے کے نام سے توڑیے کیا تکیہ. ہاں تکیہ جو ہے نا وہ ہے تکیہ کرنا چاہیے تھا. اس معاملے یہ بالکل جائز تھا کہ بجائے کہ ان کے ساتھ جنگ شروع کر کے امریکہ کی ساری طاقت جو ہے اتنی فوجی اور معاشی حالت وہی سہیل کے ساتھ ہے، سہیل کے ساتھ ہے. اس کی بجائے ان کو چاہیے تھا کہ تحمل سے اپنا جوش جذبے کو کنٹرول کر کے وہ اپنے آپ کو تباہی سے بچاتے. انہوں نے چیلنج قبول کر لیا. چیلنج قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو تھوڑا سا خاموش ہونا چاہیے تھا. ویسے کہ پتہ ہے کہ ان کی طاقت ماشاء اللہ کافی طاقت ہے. اس خطے میں سب سے زیادہ طاقت ان کے پاس ہے. اس میں ان کو روس کی حمایت شامل ہے اور درپردہ چین کی حمایت شامل ہے. بلکہ چین نے باقاعدہ خفیہ طور پہ ان کو حوصلہ بھی دیا. تو انہوں نے چیلنج قبول کر کے ان کو تباہی کو انوائٹ کیا. چنانچہ تباہی متواری اپنی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو بچانا چاہیے تھا تاکہ جو اصل مشن ہے کاز ہے
اس کے لیے وہ باقاعدہ اس جنگ کو جاری رکھ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تنہا لڑائی کرنے کا تیار کر دیا، غلط کیا. ان کو چاہیے تھا شروع سے انہوں نے اکیلے اپنے طور پہ جہاد کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے مشرق وسطیٰ کے عربوں کے ساتھ، مسلمان ممالک کے ساتھ باقاعدہ جڑ کے رہنا چاہیے تھا. ان جڑ کے لیے وہ الگ اپنے طور پہ جوائن کرتے رہے. یہ بھی صحیح نہیں تھا میرے خیال میں. اس کا حل یہ ہے کہ ایران سمیت تمام مسلم ممالک ان کو جمع کیا جائے اور وہ اتحاد کے ساتھ تدبیر اختیار کر کے اس مسئلے پر. اس میں ہم پاکستان نے بڑا اہم قدم اٹھایا. چنانچہ بڑے تدبر کے ساتھ مسلمان ممالک کو جمع کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کو شکست دینے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی جائے. پاکستان کا جو کردار ہے بڑا اہم ہے. ابھی کوشش کر کے ایران اور امریکہ کے باقاعدہ یہاں پہ اجلاس بلایا ہے. 4 ممالک جمع کیے پاکستان نے، ترکی، مصر، ایران، پاکستان. ان کو جمع کر کے کوشش کی کہ یہاں پہ اجلاس ہو اور گفتگو ہو، ڈائلاگ ہو. چنانچہ وہ ڈائلاگ شروع ہو چکی. بڑی خوشی کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک حل ہے ہمارے لیے جو پاکستان کر رہا ہے. میں موجودہ حکومت کو قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑی کوشش کی ہے. آج اتفاق سے یوم صحت بھی ہے. 7 اپریل کو ہر سال منایا جاتا ہے. اور جو صحت پر اثرات جنگ کے ہو رہے تھے، یہ اضطراب کے جو اس کو میں جنگ کہوں گا، ان کو کافی حد تک بہتر کرنے کے اقدامات ہو رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں جو اس وقت ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں مدد دے رہی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے اور ہماری جو کوششیں ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کامیاب.